المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ آپ کے علاقے اورنگی ٹاؤن کا یہ ماہانہ تبلیغی اور اصلاحی اجتماع الحمدللہ کامیابی سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فضیلت الشیخ مولانا نعمان اصغر حفظہ اللہ تعالی اور ان کے رفقاء کی جہود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس اجتماع کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ اجتماع ہر ماہ الحمدللہ تسلسل سے جاری ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس کام میں استقامت عطا کی ہوئی ہے اور تسلسل کے ساتھ یہ اجتماع جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو تا دیر جاری رکھے۔ آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے۔ اسی ایک ٹکڑے کے حوالے سے چند باتیں مختصر وقت میں گوشہ گزار کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے سنانے کے بعد اور پھر آپ سب کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے جو بھی اپنی طرف سے خیر، بھلائی اور نیکی کا کام کرو گے، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم کچھ اس انداز سے سمجھیے کہ وہ کام جو تمہارے لیے واجب نہیں ہے، جو تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن ہے وہ نیکی کا کام، ہے وہ بھلائی کا کام، ہے وہ خیر کا کام، تو تم میں سے جو بھی اپنے پاس سے خیر کا، نیکی کا، بھلائی کا کام کرے گا جو تمہارے لیے ضروری بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی تم کرو گے، تو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ قدردان بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ مختصر سی بات ہے، آپ کی توجہ درکار ہے، کچھ سیکھنے کو اور سکھانے کو انشاءاللہ ہمیں ملے گا کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں ہماری کتنی حوصلہ افزائی فرما رہا ہے کہ جو تمہارے لیے ضروری نہیں، واجب نہیں، تمہارے اوپر فرض نہیں، لیکن پھر بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو، بھلائی کا کام کرتے ہو، خیر کا کام کرتے ہو، تو یاد رکھو ہم قدردان ہیں، ہم تمہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ جہاں شاکر لفظ استعمال ہو انسان کے لیے، اس کا مطلب یہ کہ وہ شکر گزار، اور اگر اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو مطلب قدردان، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اتنا قدردان ہے اللہ رب العالمین کہ ہم نے جو چیز تمہارے اوپر ضروری نہیں بھی کی، اس کے باوجود جب تم نیکی اور بھلائی کا کام کرتے ہو تو ہم تمہیں اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے چھوٹے سے ٹکڑے میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ
کہ حوصلہ افزائی کرنا کتنا ضروری ہے. حوصلہ افزائی اللہ اپنے بندوں کی حوصلہ افزائی فرما رہا ہے. اور حوصلہ افزائی صرف یہاں نہیں بلکہ پورے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بارہا اور ہر بہترین انداز سے حوصلہ افزائی فرما رہا ہے کہ تم گناہگار ہو تو کیا ہوا ہے میرے بندو. قل یا عبادی الذین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے اور جو حد سے تجاوز کر گئے ہیں گناہوں میں، اس کے باوجود اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں. بتائیے حوصلہ افزائی ہے یا نہیں؟ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ گناہوں سے تم تجاوز کر چکے، حد سے بڑھ چکے ہو تم. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہ حوصلہ افزائی کا انداز ہے یا نہیں؟ کہ ایک انسان کے جو گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو حوصلہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، شمار گناہ ہو گئے، آؤ پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین تیرے جمی گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ سے استغفار کر، سچے دل سے توبہ کر. پھر فرمایا کہ عمل کرنے والا چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، لیکن وہ عمل کر رہا ہے، صالح عمل کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، تو نیک عمل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تم نیک عمل کرو، صالح عمل کرو، ہم تمہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، ہم تمہیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. اور حیات طیبہ کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ مفسرین نے بہت شاندار جملے نکات اس پہ لکھے ہیں، لیکن مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں. حیات طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو فراخ کر دے گا. حیات طیبہ کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین تمہارے گھروں سے تنگی کو دور فرما دے گا. اور حیات طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں قناعت نصیب فرما دے گا کہ جتنا تمہیں دیا ہے تم اس پہ شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے. یہ حیات طیبہ ہے. تو یاد رکھیے دوستوں، خواتین اسلام بھی موجود ہیں، وہ بھی یاد رکھیں کہ حوصلہ افزائی کرنا یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر حوصلہ افزائی نہ ہونا تو پھر آگے انسان بڑھ نہیں سکتا. بچوں کی حوصلہ افزائی اگر والدین نہ کریں، شاگرد کی حوصلہ افزائی اگر استاد نہ کرے، اور مساجد کے ائمہ کی حوصلہ افزائی اگر مساجد کے نمازی نہ کریں، منتظمین نہ کریں، تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے آگے بڑھنا. حوصلہ افزائی کرنے والے شخص کے بارے میں یہ کہنا آسان ہے کہ بھائی یہ بڑے دل کا مالک ہے، یہ بڑا سخی ہے. اور جو حوصلہ افزائی نہیں کرتا اس کو کہیے کنجوس ہے، یہ کنجوس ہے. اور جو حوصلہ افزائی کر رہا ہے اس کے بارے میں کہیے یہ کیا ہے؟ یہ سخی ہے. لیکن یاد رکھیے حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور بھی ہے، حوصلہ شکنی. تو حوصلہ شکنی بھی کرنی ہے، لیکن کب؟ کہ جب آپ دیکھیں کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی کام ہو رہا ہے، جب آپ دیکھیں قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، چاہے وہ کام کوئی بھی ہو، اس کو چاہے نیکی سمجھ کے کوئی کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہمیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور حوصلہ شکنی اگر ان کاموں میں کریں گے تو پتہ چلے گا آپ بہادر ہیں، آپ بزدل نہیں ہیں. پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر بہادری ہے، آپ بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر رہے بلکہ غلط کاموں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. لیکن اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، یہ ڈوز ہے انسان کے لیے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے گھر میں اگر چھوٹی بیٹی، چھوٹی بہن موجود ہے، اب وہ اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ چائے بنا کے آپ کے لیے پیش کرتی ہے، اور آپ پہلی دفعہ جب وہ چائے بنا کے آپ کے سامنے لے کر آئے، ظاہر ہے کچھ کمی ہو جائے گی، پتی میں، چینی میں کوئی معاملات ہوں گے کہ نقص ہوگا کوئی. لیکن اگر آپ اس نقص کو بالائے طاق رکھ کر اس بچی کی حوصلہ افزائی کریں، بہن کی حوصلہ افزائی کریں، بیٹی کی حوصلہ افزائی کریں، یا بیٹا بڑی زبردست چائے بنائی ہے، ہم نے تو آج تک آپ کی ماں سے بھی اتنی اچھی چائے نہیں پی ان کے ہاتھوں سے جتنی اچھی آپ بنا کے لائی ہیں، تو بتائیے اس کا دل بڑا ہوگا یعنی اگلی دفعہ وہ چائے کے ساتھ آپ کو بسکٹ بھی انشاءاللہ پیش کرے گی. حوصلہ افزائی انتہائی ڈوز. سید احمد ندوی صاحب نے تشریف فرمائے ہیں،
آپ ان سے پوچھئے جامع مسجد بیت المکرم سیکٹر 11J میں اگر وہاں پر مسجد کے امام صاحب جن کا نام محمد یار ہے حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو زندگی دے صحت دے، جلال پور پیر والے کے محدث جو تھے وہاں کے اللہ یار صاحب ان کے بھائی ہیں، اگر وہ ہمارے بچپن میں وہاں موجود نہ ہوتے تو شاید ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے، منبر پہ نہ ہوتے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہ ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی اس انداز سے فرمائی، آؤ بیٹا مسجد کی صفائی کرو، آؤ بیٹا اذان دینی ہے پہلے اذان سیکھو، پھر آؤ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دو، اقامت سکھائی کیسے دی جاتی ہے، نماز پڑھانے کا پڑھنے کا سلیقہ سکھایا، خطابت کا طریقہ سکھایا، ہر انداز سے ہماری پیٹھ کو تھپ تھپایا۔ اگر وہ ہماری حوصلہ افزائی نہ کرتے، ہمیں یہ ڈوز نہ دیتے تو شاید ہم آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ تو سمجھیے اس بات کو میرے بھائی، ہمارے پاس ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گرد و نواح میں ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہیں، لیکن ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھانے والے بہت کم ہیں۔ تو ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھائیے، جس کو دیکھ رہے ہیں کہ خیر کا کام کر رہا ہے، بھلائی کا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، اس کے دستے بازو بن جائیے آپ۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر نیکی اور بھلائی کا کام تم کرتے ہو تو ہم تمہارے قدردان ہیں، ہم تمہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے، ہم تمہیں حیات طیبہ دیں گے، ہم تمہیں پاکیزہ زندگی دیں گے۔ یہ حوصلہ افزائی کر رہا ہے خالق مخلوق کی، تو مخلوق بھی آپس میں ایک دوسرے کی کیا کریں؟ حوصلہ افزائی کریں۔ مولانا نعمان افضل صاحب یہاں پہ اجتماع کرتے ہیں، قاری ابراہیم خلیل صاحب اپنے علاقے میں اجتماع کرتے ہیں، دیگر کتنے پروگرامز ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے دستے بازو بنیں محبت کے ساتھ۔ خالد محمود ادریس صاحب حفظہ اللہ تعالی، جماعتی حوالے سے اگر یہ ہماری حوصلہ افزائی نہ فرماتے ہم میدانوں میں نہیں ہوتے، ہم تبلیغ کے میدانوں میں نہیں ہوتے، آگے نہیں بڑھے ہوئے ہوتے۔ تو یہ بڑی بہت ضرورت ہے شفقت کی، محبت کی، پیٹھ کو تھپ تھپانے کی۔ محمد مصطفیٰ پڑھیے محبت کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز حوصلہ افزائی کا اپنے صحابہ کے بارے میں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کے حوالے سے اگر کوئی صحابی علم رکھتا ہے، جائز اور ناجائز کے حوالے سے، اشیاء کے حوالے سے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، فرمایا وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا میرا صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امت کا امین قرار دیا کس کو؟ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مجھے بتائیے یہ حوصلہ افزائی نہیں ہے تو کیا ہے؟ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، تیمارداری کے لیے محمد مصطفیٰ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور وہ ظہر کا وقت تھا جب اللہ کے نبی میرے گھر تشریف لائے، اور پتہ ہے تیمارداری کس انداز میں فرمائی، حوصلہ دیا۔ گھبراتے کیوں ہو صاحب؟ ابھی تو بڑا کام ایک ساتھ کرنا ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ ابھی بڑے مار کے سر انجام دینے صاحب کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ابھی تو بڑا دین کا کام کرنا ہے، ابھی تو بڑی جنگیں موجود ہیں، ابھی تو بڑی توحید کی آبیاری کرنی ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ تجھ کو صحت دے گا، اللہ تجھے تندرستی دے گا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایک حوصلہ افزائی یہ ہے، اور ایک تیمارداری وہ ہے کہ جو ہم میں سے بعض لوگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ڈرا کر آتے ہیں مریض کو، ہے یا نہیں؟ ڈرا کر آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ یہ بیماری یہ تو جان لیوا ہے، اور فلاں بندہ تو اس بیماری میں نکل گیا تھا چلا گیا، ایسا ہے۔ اور پھر ایک ضمنی بات بھی یہ کرنا چاہوں گا میں کہ اگر کوئی پتہ چلے نا کوئی بیمار ہے، کوئی پتہ چل جائے کہ کوئی شخص بیمار ہے، تو اس کی تیمارداری کے لیے جوک در جوک ہم جاتے رہتے ہیں۔ وہ بیچارہ جو بیمار ہوتا ہے وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے اس پریشانی کے عالم میں۔ میں پہلی بیمار ہوں، اب ان کی ضیافتیں کر کر کے، چائے پلا پلا کے، فروٹس کھلا کھلا کے مزید میرے خرچے ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، آپ کر لیجئے۔ کوئی بڑا آدمی بیمار ہو جائے نا، ابھی ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہے، خطیب ہیں، وہ بیمار ہو گئے، جوک در جوک، میں نے ان سے وائس میسج پہ تیمارداری کری، اللہ آپ کو شخص صحت دے، تندرستی دے، ساری باتیں ہوئی، انہوں نے بھی مجھے دعائیں دے دی، معاملہ ختم ہو گیا۔ جب وہ مجھے ملے نا بنفس نفیس، ہم ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے، الحمدللہ صحت مند تندرست ہیں، اللہ ان کو مزید صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میں نے ایسے آپ تو تھک گئے ہوں گے، تیماردار جو ہے وہ تیمارداری کرنے کے لیے اتنے لوگ آئے، انہوں نے مجھے کہا سلمان بھائی بات یہ ہے کہ ایک شخص کا نا بازو ٹوٹ گیا تھا، فریکچر ہو گیا تھا، اور آنے والے آتے رہے، ایک نے پوچھا حضرت یہ بتائیے کتنا خرچہ ہوا تھا؟ تو کہنے لگے
بیمار نے بتایا 40,000 کا خرچہ ہو چکا ہے. کہا یہ جو آپ نے کام کروایا ہے یہ تو 20,000 ہے. کہا حجی اس پہ تو 20,000 ہی ہوا ہے، لیکن جو لوگ پوچھنے آتے رہے نا طبیعت کیسی ہے، اب کیا حال ہے، دریافت کرنے کے لیے آ رہے، 20,000 ان کے اوپر خرچہ ہو گیا تو وہ 40,000 ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحب نہیں گھبراؤ، پریشان نہیں ہو، ابھی بڑے مار کے سر انجام دینے، بڑی جنگیں لڑنی ہیں، ابھی بڑا کام کرنا ہے، اللہ تم کو صحت دے گا، تندرستی دے گا. سیدنا سعد فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے یہ الفاظ میرے اوپر ایسے اثر کیے کہ اللہ کے نبی جس وقت موجود تھے، ظہر کا وقت تھا، اور جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو میں خود چل کر مسجد نبوی گیا اور با جماعت نماز جا کے میں نے ادا کی. سیدنا ظاہر بن حرام، باقی آپ نے نعمان افضل صاحب سے سنا ہوگا، رضی اللہ تعالی، بدو شخص تھے، دیہاتی شخص تھے، ان پڑھ تھا، غلام تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس انداز سے حوصلہ افزائی فرمایا کہ یہ تازہ سبزیاں میرے لیے لے کر آتا ہے اپنے گاؤں کی، سب سے پہلے مجھے لا کے پیش کرتا ہے، پھر بازار میں جا کے فروخت کرتا ہے. سن لو، ہر شہری شخص کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہاتی دوست اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ظاہر کو دیکھ لے. مجھے بتائیے، میرے خیال سے ان کو رات کو نیند نہیں آئی ہوگی یہ الفاظ سننے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی راتیں نہیں سوئے ہوں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. پھر پتہ ہے ایک موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام بازار تشریف لے گئے کہ تمہارا بھائی ہے وہ چیزیں فروخت کرتا ہے، سبزیاں فروخت کرتا ہے، آؤ دیکھیں کہ اس کا انداز تجارت کیا ہے. رش لگ جاتا تھا، لوگوں کو پتا تھا تازہ سبزیاں لے کر آیا ہے تو گھیر لیتے تھے لوگ، میرے محمد مصطفیٰ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑی محبت کے ساتھ گئے اور پیچھے سے جا کے نا سیدنا ظاہر کے یہاں پر آنکھوں کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ لیا، جیسے ہم کبھی نہیں کرتے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. وہ گھبرا گیا رش میں، لیکن جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ محسن انسانیت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو محبت کا اللہ کے نبی کی ذات سے ان کا یہ انداز تھا کہ وہ اپنی پیٹھ کو اللہ کے نبی کے سینے مبارک سے ملانے لگ گئے، پیچھے کرنے لگ گئے اپنے آپ کو کہ مجھے یہ اعزاز مل جائے کہ میرا جسم بھی محمد مصطفیٰ کے جسم سے ٹکرایا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا فرمایا کہ پہچان گئے ہو پیچھے کون ہے؟ جی اللہ کے نبی پہچان گیا، آپ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے تم میں سے کہ جو اس غلام کو خرید کر آزاد کرے؟ حیرانی کے ساتھ اللہ کے نبی کو دیکھا، میں ان پڑھ، میں دیہاتی، میں بدو، معمولی شکل و صورت کا مالک، مجھے کون خریدے گا؟ فرمایا ایسا مت کہو، بلکہ اگر تمہیں جاننی ہے تمہاری قدر کیا ہے تو اللہ کے ہاں معلوم کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں قدر کا معیار، تعظیم کا معیار خوبصورتی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں ہے، کوئی ذمہ داری ہونا نہیں ہے، حکمرانی ہونا نہیں ہے، بڑے پاور میں ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تعظیم کا معیار یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، فرمایا اللہ کے نزدیک قابل تکریم وہی شخص ہے جو تنہائیوں میں خلوتوں میں اللہ سے ڈرتا ہے. آخری بات سن لیجئے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے خواب دیکھا تھا نا، خواب آپ کو معلوم ہے، وہ خواب جا کے انہوں نے اپنی بہن سے کہا، سیدہ ام المومنین، سیدہ کون ہے بہن؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہا میری ہمت تو نہیں ہو رہی، آپ ذرا پوچھئے گا، میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر اللہ کے نبی سے معلوم کیجیے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، سیدہ حفصہ نے کہا میرے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے، ٹائم نہیں اس لیے خواب بیان نہیں کر رہا. تعبیر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پتہ کس انداز میں فرمائی؟ فرمایا حفصہ یہ جو آپ کا بھائی ہے نا بڑا نیک ہے، آپ کے بھائی کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، آپ کا بھائی بڑا صالح ہے، آپ کا بھائی بڑا متقی ہے، آپ کا بھائی بڑا پرہیزگار ہے، آپ کا بھائی بڑا نمازی ہے. ساری خوبیاں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ انداز ہے نا، سمجھانے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، تبلیغ کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، اپنی دعوت کو پہنچانے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، کسی کی اصلاح کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. فوراً اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح نہیں کرنا کہ وہ بیچارہ پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے کہ جی ٹھیک ہے مجھے اب امام صاحب کے پاس ہی نہیں آنا، پوچھنا ہی نہیں ہے. کہا تمہارے بھائی میں بڑی خوبیاں ہیں، صالح ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر وہ رات کا قیام شروع کر دے، اگر وہ تہجد کی نماز کا اہتمام شروع کر دے تو کیا ہی بات ہو. اللہ اکبر. اگر وہ کہا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا، کیونکہ میں کوارا تھا اس وقت تک، میں نے اپنا بستر مسجد میں ہی لگا دیا کہ جیسے ہی رات کا آخری پہر ہو عبداللہ ابن عمر کھڑا ہوگا اور اللہ رب العالمین کے سامنے 2 رکعت نماز تہجد کو ادا کرے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر میں آخری بات ضمنی طور پر خصوصاً نوجوانوں سے کہوں گا،
کہ یہ جو راتیں چل رہی ہیں نا، سردیوں کی راتیں، طویل راتیں ہیں، انسان سو بھی سکتا ہے، آرام بھی کر سکتا ہے، نیند بھی بھر سکتا ہے، اور اگر 5 بجے بھی 5:15 بجے بھی اگر وہ اٹھ جائے، بستر کو چھوڑ دے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب سے مانگنا شروع کر دے، اپنے بہترین فیوچر کے بارے میں، اپنے روشن فیوچر کے بارے میں اللہ سے سوال کرے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے۔ صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہے آپ نے؟ رحمہ اللہ، نام سنا ہے نا اس کا؟ وہ جب پتہ چلا نا ان کو کہ 2 بحری بیڑے صلیبی بحری بیڑے ہماری طرف آ رہے ہیں اور اب وہ ہمیں تباہی اور بربادی کے دہانے پہ پہنچائیں گے، اپنے علماء سے مشورہ کیا۔ علماء نے پتہ کیا جواب دیا؟ ان کو کہا کیوں گھبراتے ہو؟ سوچئے گا ذرا، سمجھیے گا، یہ خلاصہ سیکھیے گا۔ علماء نے کہا، بزرگوں نے کہا کیوں گھبراتے ہو؟ کیا آپ کے پاس رات کا آخری پہر نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس رات کا اندھیرا نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس تہجد کی نماز نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس رات کی تاریکی نہیں ہے؟ آپ اٹھیے رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیروں میں اٹھیے اور اپنے رب کو پکاریے، مدد مانگیے، اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا۔ رات کو اٹھے، آنکھوں سے آنسو بہائے، اللہ سے مدد مانگی، صبح معلوم ہوا کہ وہ صلیبی بحری بیڑے اللہ رب العالمین نے سمندر کے اندر غرق کر دیے ہیں۔ اللہ نے سمندر کے اندر، صبح علماء نے پوچھا حضرت بتائیے کیا خبر ملی؟ کہا وہ سمندر کے پانی کے اندر بحری بیڑے غرق ہو چکے ہیں۔ علماء نے کہا حضرت جی نہیں، وہ سمندر کے پانی میں بحری بیڑے غرق نہیں ہوئے، بلکہ یہ جو آپ کی رات میں آنکھوں سے آنسو گرے تھے، اللہ رب العالمین نے ان آنسوؤں کے اندر ان بحری بیڑوں کو غرق کر دیا ہے۔ آپ اپنی مشکلات کو غرق کر سکتے ہیں، اپنی بیماریوں کو غرق کر سکتے ہیں، اپنے آلام کو غرق کر سکتے ہیں، کہ جب یہ آنکھوں سے رات کے وقت آنسو گرے، اللہ کی قسم ہر پریشانی اور ہر مشکل انہی آنسوؤں کے اندر ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین اس میں ڈبو کے رکھ دے گا ان مشکلات کو۔ لیکن شرط یہ ہے، آؤ اللہ والے بنو، اللہ کے بنو، اللہ کی مانو، اور ہر قدم پر نوجوانوں، خصوصاً نوجوانوں، یہ جو جوانی کا وقت ہے، آئیڈیل وقت ہے، اللہ رب العالمین سے سوال کیجیے، اللہ سے مانگیے۔ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اس لیے یہیں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کا فہم عطا فرمانے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ یا اللہ جب تک زندہ ہے اسلام پہ زندہ رکھنا، اور موت دے تو شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔